السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، والصلاة والسلام على وصیہ ووزیرہ وصہرہ وصاحب لوائہ وخلیفتہ مولانا علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام على ائمة المعصومین خصوصاً سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وضلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران ایمانی، بزرگان محترم، ناظران عزیز، سب سے پہلے میں آج کی تاریخ کی اس وفات حضرت آیات، جو بہت عظیم وفات کی تاریخ ہے، جس میں ہمارے زمانے کا رسول خود غمگین ہے، اس وفات کی تعزیت سب سے پہلے ان کے وارث پردہ غیب میں موجود حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شہزادی کے تمام ماننے والوں، تمام چاہنے والوں اور ان سے محبت کرنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم حقیقی معنوں میں سوگواری کرتے ہوئے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ان کی مادر گرامی کا غم منانے والوں میں خدا ہمیں شامل فرمائے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان کی افادیت کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس میں گفتگو آج ہماری آخری مرحلے میں، کل گفتگو یہی ہوئی تھی کہ قرآن مجید ہماری زندگی کی کتاب ہے، اور اس زندگی کی کتاب کو ہمیں اپنے ساتھ لیے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہم قرآن کے ساتھ چلیں گے تو قرآن ہمارے ساتھ ہے، قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو قرآن ہمارے ساتھ رہے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں ہم سے الگ ہو جائیں گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، لیکن قرآن مجید ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، ہمارے دلوں میں ہوگا، ہمارے وجود میں ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے قبر کی نورانیت کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا اس قرآن مجید کو سیکھیں، سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ خداوند عالم نے جو ثواب رکھے ہیں قرآن مجید کے سکھانے کو، بچوں کو سکھانے کو، خدا کی قسم انسان اگر دنیا کی نعمتوں کو مجسم کر کے اپنے سامنے لا کے رکھے گا، ان میں سے کسی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ جو نعمتیں خداوند عالم نے صرف قرآن سکھانے کی اپنے بچوں کو معین کیا ہے۔ روایت کے مطابق خود سرکار رسالت مآب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، من علم القرآن، من علم ولدہ القرآن، جس نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا اپنے بیٹے کو۔ پڑھنا سکھانا ہمارا کام ہے، باقی سارے کام تو بچے خود کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے پڑھنا سکھا دیا کہ آپ وہ معانی پہ غور کریں،
اب وہ مفاہیم پہ غور کریں، اب اس کے اوپر توجہ کریں۔ لہذا من علم ولدہ القرآن، نبی کریم فرما رہے ہیں جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن سکھایا، ایک کام ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن سکھانا، اب اس کے بعد جو انعامات رکھے گئے ہیں، جو مل رہے ہیں، ذرا دنیا کی نعمتوں کے سامنے رکھ کے دیکھیے، یہ انعامات کسی ایک انسان کو اپنی محنتوں سے مل سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اتنی عمر ہی نہیں دی گئی ہے کہ انسان جمع کرے اپنی طاقت کے بل پر، اپنے مال کی بنیاد پر۔ پہلا ثواب جو اس قرآن سکھانے کا نبی کریم نے بتایا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، فَكَأَنَّمَا حَجَّ الْبَيْتَ عَشْرَةَ آلَافٍ، گویا اس نے 10,000 حج بیت اللہ کو انجام دیا۔ قرآن مجید سکھانے کا ثواب اپنے بچوں کو 10,000 حج بیت اللہ۔ کتنی زندگی ہے! اللہ تعالی خدا سب کو بہت طولانی عمر عطا فرمائے۔ تو آج کل کے زمانے میں 100 سال سے زیادہ تو کوئی جی نہیں رہا۔ ہم یہ کہتے ہیں 200 سال کی زندگی ہم کو مل جائے۔ آپ کو 200 سال خداوند عالم عمر دے دے تو بھی اگر آپ ہر سال جا کے حج انجام دیں گے تو 200 حج تو ہوگا۔ لیکن اگر اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں تو نبی کریم فرما رہے ہیں شک نہ کریں، یہ ہے حقیقت میں کانما حج البیت عشرۃ آلاف، گویا آلاف حجۃ، گویا اس نے 10,000 حج کو انجام دیا۔ واعتمر عشرۃ آلاف عمرۃ، اور اس نے 10,000 عمرے انجام دیے۔ ایک بار انسان جاتا ہے، ایک حج و عمرہ کو انجام دیتا ہے، 10,000 مرتبہ کون حج بیت اللہ کو جا سکتا ہے؟ کون 10,000 مرتبہ عمرہ کرنے جا سکتا ہے؟ 10,000 مرتبہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انسان ایک اپنے بچے کو، بیٹے کو، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، 10,000 مرتبہ حج کا ثواب ہے، 10,000 مرتبہ عمرے کا ثواب ہے۔ اور دنیا کی ساری نعمتیں انسان اکٹھا کر لے، اتنا خرچ کر دے، تب بھی نہیں کر پائے گا جو خداوند عالم قرآن سکھانے کا ثواب دے رہا ہے۔ وَأَعْتَقَ عَشْرَةَ آلَافِ رَقَبَةٍ مِّن وَلْدِ اسماعیل، اور جناب اسماعیل نبی کی اولاد میں سے 10,000 لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ جو انسان قرآن مجید سکھاتا ہے، آج کی دنیا میں کوئی ایک انسان کو، ایک آدمی کو کوئی آزاد نہیں کرا سکتا۔ 10,000 جناب اسماعیل کی نسل سے ایسے مومنین، ایسے لوگ جو 10,000 ہیں، ان کو آزاد کرائے گا۔ اور یہی نہیں، وَغَزَا عَشْرَةَ آلَافٍ غَزْوَةٍ، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، وہ 10,000 جنگوں میں شرکت کرے گا، 10,000 جہاد میں شرکت کرے گا۔ قرآن پڑھانے کا ثواب ہے۔ انسان اس کو جھوٹ نہ سمجھے، اس کو یقینی سمجھے۔ جو اس کے بارے میں شک کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ یقینی طور پر خداوند عالم یہ سارے کام، یہ ساری نعمتیں سب کچھ دے رہا ہے کس کو؟ جو حج کو سیکھ رہا ہے، جو قرآن کو سکھا رہا ہے، جو قرآن کو پڑھنا بتا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں اور کیا ثواب ہے قرآن مجید کو سکھانے کا؟ وَأَطْعَمَ عَشْرَةَ آلَافِ مِسْكِينٍ مُسْلِمٍ جَاعٍ، جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، گویا اس نے 10,000 مسکین کو کھانا کھلایا ہے، 10,000 غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں صاحبان توفیق ہیں، جنہیں خداوند عالم نے توفیق دیا ہے، اور اس کورونا کے وجہ سے بند لاک ڈاؤن میں کافی مقدار میں لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، دیا رہے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، خدا انہیں بے نیاز فرمائے دنیا والوں سے، جس طریقے سے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں تو 10,000 مسکین کو
انسان نے کھانا کھلایا، جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا، اور یہی نہیں وہ بھی مسلم ایسا ایسے مسکین جو مسلمان تھے، مومن صاحبان ایمان تھے، بھوکے تھے، جائع جو بھوکے تھے ان کو کھلایا 10,000۔ انسان غور کرے۔ اور پھر فرمایا وَكَأَنَّمَا كَسَىٰ عَشْرَةَ آلَافِ عَارٍ مُسْلِمٍ۔ اور یہی نہیں، جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا، گویا اس نے 10,000 ایسے لوگوں کو جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑا پہنایا، برہنہ لوگوں کو۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعا میں یہی تو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اکسب کل عریان، خدایا تمام عریان کو لباس پہنا دے، تمام عریان کو لباس عطا کر دے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں لباس عطا کر دے تمام کے تمام کو، لیکن یہ تمام کے تمام لوگوں کو جو لباس عطا کرنے کی گفتگو کی جا رہی ہے، یہ گفتگو کہاں سے ہے؟ اگر انسان قرآن مجید سکھا رہا ہے اپنے بچے کو، تو جو خدا سے مطالبہ کر رہا ہے وہ خود انسان کر رہا ہے، گویا اس نے 10,000 برہنہ کو لباس پہنایا۔ اور یہی نہیں، قرآن سکھانے کا ثواب اس روایت میں اور نبی کریم نے بیان کیا ہے وَيُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حَسَنَاتٍ وَيَمْحُ اللَّهُ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ۔ جو بھی قرآن سکھاتا ہے، اب آپ جا کے قرآن کے حروف کو غور کریں، دیکھیں کتنے حروف ہیں قرآن مجید کے۔ جو بھی قرآن مجید کے حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں خداوند عالم 10 نیکیوں کو لکھتا ہے اور 10 برائیوں کو اس سے مٹا دیتا ہے۔ ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ایک حرف ہے۔ تو ہم نے ایک بسم اللہ کہا، صرف بسم اللہ کہا، تو ایک بے سین میم الف لام ہے، 6 حرف ہے، تو ہمارے 6 یعنی 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں 60 نیکیاں صرف لفظ بسم اللہ سکھانے سے مل گئی۔ 60 برائیاں ہماری دور ہو گئیں، ہم سے بالکل ختم کر دی گئیں، ہم نے اگر کسی کو سکھایا۔ اور یہی نہیں وَيَكُونُ مَعْهُ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يُبْعَثَ، اور یہ قرآن ساتھ ساتھ رہتا ہے انسان کے، جس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، یہ قرآن ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ حتیٰ یبعث، یہاں تک کہ وہ مبعوث کیا جاتا ہے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا قرآن ساتھ ساتھ ہوگا۔ وَيُثْقَلُ مِيزَانُهُ، اور نامہ اعمال کو میزان کے اوپر جب رکھا جائے گا تو یہ عمل سے بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا نیک اعمال سے۔ اگر انسان قرآن پڑھایا ہے، اس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے اپنے بچوں کو، وَيُجَاوَزُ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ، اور یہی نہیں پل صراط سے جس سے گزرنا انسان کے لیے بہت سخت ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز گرم ہے، تو اب جب انسان اس سے اتنا زیادہ خطرناک راستہ ہے پل صراط، اس پل صراط سے انسان کو نجات ملے گی۔ کس طریقے سے نجات ملے گی؟ جس طریقے سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کتنا بھی سوچے اس منزل تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کل برق الخاطف، ایسے قرآن مجید اپنے پڑھوانے والے کو، اپنے سکھانے والے کو قرآن مجید پورے صراط سے گزارے گا جیسے تیزی سے برق گزر جاتی ہے۔ میرا ہاتھ آپ کے سامنے سے گزر گیا، آپ نے نہیں دیکھا، یعنی پتہ چل رہا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، وہاں پتہ ہے کل برق الخاطف کتنی تیزی سے گزر جائے گی، تیز تیز۔ وَلَمْ يُفَارِقْهُ الْقُرْآنُ، قرآن اس سے جدا نہیں کرے گا، حَتَّى يَنزِلَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ افضل ما يتمنا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو اتنا اختیار دیا ہوگا، جس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، خداوند عالم قرآن سکھانے کے بدلے میں یعنی آخری منزل تک ساتھ نہیں چھوڑے گا، قرآن جدا نہیں ہوگا اس سے، یہاں تک کہ وہ کرامتیں عطا کر دے گا۔ افضل ما یتمنا، جو اس کو طلب ہے، سب سے زیادہ وہ تمنا کرتا ہے، جو چیز کو چاہتا ہے، وہ برترین تمنائیں آرزویں انسان کی عالم محشر میں قرآن پورا کروائے گا۔
اللہ اکبر، طوبی لہم، خوشا بحال جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میری گفتگو کو، میری گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کو یاد کر لیں، سوچیں، ایک ہی عمل ہے، عمل کو انجام دیں، ثواب بھول بھی جائیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ 10,000 حج، 10,000 عمرہ، 10,000 غریبوں کو کھانا کھلانا، 10,000 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، 10,000 10,000 یہ سب جوڑتے جائیے، اور اس کے بعد پھر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھا جانا، ہر حرف کے بدلے میں 10 برائیاں مٹا دینا، اور یہاں تک کہ قبر میں بھی ساتھ ہے، نامہ اعمال کے میزان پہ بھی ساتھ ہے، ہر جگہ ہے ساتھ ساتھ، پل صراط سے بھی تیزی سے گزار دیا قرآن نے، اور پھر محشر میں جہاں سب نعمتیں مل رہی ہوں گی، وہاں پر قرآن وہ دلوائے گا جو انسان تمنا کرے گا۔ قرآن مجید سے جڑ جائیے، قرآن مجید کو اپنے بچوں کو سکھائیے، اور جب قرآن کہے گا تمہاری تمنا کیا ہے تو وہاں پر ایک ہی تمنا کر دیجیے گا کہ قرب خداوند عالم چاہیے۔ کوئی ایک ہی تمنا کیجیے گا کہ جو خدا کی سب سے قریب، عرش سے قریب، سب سے قریب جگہ ہے، اگر بولنے کی ہمیں توفیق مل جائے تو یہی کہیے گا کہ خدا کی قرب چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرب خدا علی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، شہزادی بھی ہوں گی، اہل بیت اطہار علیہ السلام قرب خدا ہوں گے۔ قرب خدا کا مطالبہ کر لو، افضل ما یتمنا، جو سب سے بہترین تمنا تمہاری ہوگی قرآن دلوائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، دولت خرچ کر دیں، پورا خرچ کر دیں۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ گھر کو بیچ دیا ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ انسان غور کرے، اتنا زیادہ ثواب خداوند عالم نے قرآن مجید کا رکھا ہے، لہذا انسان اپنے گھروں میں قرآن پڑھے، اپنے گھر کو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا قبرستان نہ بنائے۔ نبی کریم نے کہا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما فعلت اليہود والنصارى۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب بچوں کو پڑھانا سکھائیں گے، قرآن پڑھیں گے بچے، تبھی تو ایسا ہوگا۔ قرآن مجید کو نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو منور کریں، نورانی بنائیں، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اپنے گھروں کو ایسا نہ بنائیں، لا تتخذوها قبورا، قبرستان نہ بنائیں اپنے گھروں کو۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے، بدتر گھر ہو جاتا ہے، وہ گھر پھر کامیابی کا گھر نہیں ہوتا ہے، وہ قبرستان ہو جاتا ہے۔ کما فعلت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے گھروں میں نہیں پڑھتے تھے، مرکز بنا لیا تھا، سینٹر بنا لیا تھا، وہیں پر جا کے پڑھتے تھے۔ نہیں، ہم کو تو نمازیں ملی ہیں، مسجد میں جا کے واجب نمازیں ادا کرو، قرآن گھر میں پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن گھر میں پڑھو، منور کرو، نورانی بناؤ اپنے گھر کو قرآن مجید کی تلاوت سے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو نورانی بناؤ، اس کو قبرستان نہ بناؤ، مقبرہ نہ بناؤ۔ یہ نبی کریم فرما رہے ہیں۔ قرآن زندگی کی کتاب ہے، ہم اس کو دل سے لگائیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت اس بات کو کہہ رہی ہے، سورہ مبارکہ اسراء بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ قرآن کہ ما ہوا شفاء وَرَحْمَةٌ، جو شفا ہے، جو رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بعض نااہل لوگ قرآن کی آیتوں کو شفا کے طور پر لکھ کے نااہل کو دے دیتے ہیں، جن کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جو قرآن پہ اعتقاد نہیں رکھتے، قرآن کو مانتے نہیں، ان کو لکھ کے دیتے ہیں شفا کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، اس نے ظلم کیا ہے، تو یہ ظالمین کو، ناحق لوگوں کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا۔ للمومنین، مومنین کے لیے قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، یقیناً دنیا میں ہی شفا اور رحمت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی کتاب بنائیں، اس کو مرنے کے بعد کی کتاب نہ بنائیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے، بہرحال
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو پورا کریں، قرآن مجید میں آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی کی تلاوت کو کریں۔ نبی کریم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، یعنی سرکار رسالت مآب نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، یا علی جب تم اپنے گھر سے نکلو، اذا خرجت من منزلک ترید حاجتا، جب تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو، تو فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ مولا کائنات سے سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّ حَاجَتَكَ، اس لیے کہ تمہاری حاجت تقضى انشاءاللہ، کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہو پہلے آیت الکرسی پڑھو اور پھر نکل کے جاؤ، دیکھو تمہاری ضرورت، تمہاری حاجت یقیناً پوری ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم فرما رہے ہیں تقضى انشاءاللہ، خداوند عالم نے چاہا تو تمہاری حاجت ضرور پوری ہوگی، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم فرما رہے ہیں مولا کائنات سے کہ جب گھر سے نکلو، لہذا قرآن زندگی کی کتاب ہے، زندگی کی حاجتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی عقیب کل فریضۃ ما یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے ایک چیز کے، کہ موت۔ اب ہم زندہ ہیں تو جنت میں نہیں جا پا رہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جیسے ہی ہمیں موت آئی، یعنی ہم اس دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف گئے، تو جیسے ہی ہم قدم بڑھائیں گے دنیا باقی کی طرف، ویسے ہی ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ جو انسان آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے نہیں رکے گا، موت ہی اس کے لیے رکاوٹ تھی، اور جیسے ہی موت آئی اسے جنت میں بھیجا جائے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ ولا یعاظب علیہ الا صدیق و عابد، نبی فرما رہے ہیں اور کوئی اس کی پابندی نہیں کرتا سوائے صدیق اور عابد کے، یعنی واقعاً جو سچا خدا کا ماننے والا ہے، جو سچا خدا کا عبادت گزار ہے، وہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ پابندی کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں یا صدیق بنایا یا عابد بنایا ہے۔ ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 نماز، 5 کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اور پھر کہا کہ ومن قرأ عند منامه آمن اللہ فی نفسہ وفی بیتہ وفی بیت من جوارہ، جو شخص سونے سے پہلے، سونے کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے خداوند عالم اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب آگ لگتی ہے، کوئی انسان کسی کے گھر میں اگر آگ لگا کے آئے تو اس کے گھر تک بھی آگ چلی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی گھر گرتا ہے، تو اس طریقے سے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی کریم کی زبان سے یہ باتیں ہمارے لیے پہنچوا دی ہیں، اللہ نے سب نبی کو دیا اور نبی نے سب ہم کو عطا کر دیا ہے کہ نبی کریم نے ہم کو پہنچایا ہے، لہذا آیت الکرسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا انسان ڈرتا ہے ملک الموت آئیں گے تو جانے کس طریقے سے روح قبض کریں گے، آیت الکرسی پڑھو۔ نبی کریم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی عقیب کل فریضۃ، جب انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو تولی اللہ جل جلالہ قبض روحی، تو خداوند عالم خود اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی خداوند عالم اس کی روح قبض کرتا ہے۔ کانا کمن جاہد مع الانبیاء حتی استشہد، گویا اس نے انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی ہے، ایسا درجہ ملتا ہے جو آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتا ہے۔ شک نہ کیجیے گا، بحثوں میں نہ پڑیے گا، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں خدا دینے والا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ دے رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، خدا کی جانب سے سب کچھ مل رہا ہے۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، اس طریقے سے شک نہ کیجیے۔ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلام پر اسی طریقے سے، تمام کتابوں پر، ہر کتاب پر اسی طریقے سے جیسے اللہ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ بندوں میں نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، سب پر ہیں،
خدا کی شخصیت، خدا کیسا ہے بندوں کے بہ نسبت، ویسے ہی قرآن مجید ہے تمام کتابوں کے بہ نسبت۔ لہذا شک نہ کیجئے قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کیا مل رہا ہے، انسان غور کرے۔ یقیناً خداوند عالم نے جو کچھ رکھا ہے ہم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے۔ میں نے اپنے گفتگو ختم کیا آیت الکرسی کا تحفہ کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، دیکھیں کیا کیا ہمیں ملنے والا ہے۔ آج وفات کی تاریخ ہے، بہت غم کی تاریخ ہے۔ انسان تصور کرے شہزادی کائنات بی بی فاطمہ آج رنجیدہ ہیں کہ ان کی مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی کی زندگی ایک ساتھی نبی کریم فرمایا کرتے تھے، نبی کریم فرمایا کرتے تھے، روایت عائشہ کی ہے، دیکھیں کیا آپ بار بار خدیجہ خدیجہ اتنا محزون رہتے تھے، ملول رہتے تھے کہ آپ اس بوڑھی، اب تو آپ کو اللہ نے ایک جوان بیوی دے دیے۔ تو نبی کے مزاج پہ یہ بات اتنی گراں گزری کہ سرکار رسالت مآب نے کہا خبردار، خدیجہ نے میری اس وقت نصرت کی، خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدیجہ نے میری اس وقت نصرت کی جب سب نے مجھے ہٹا دیا تھا۔ خدیجہ نے میری فقیری میں مدد کیا، خدیجہ نے میری تنہائی میں مدد کیا، خدیجہ نے میرے بھوک اور پیاس میں مدد کیا، ہر جگہ خدیجہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ عجیب منزل ہے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں کہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں نبی کریم کے لیے ایک اہم ترین، ایک بنیادی ستون جناب خدیجہ کبریٰ کی ذات تھی، ام المومنین بی بی خدیجہ کی ذات تھی۔ ہاں، ایسی انیس، ایسی ہمدم، ایسی، یہی وجہ تھی کہ آج جس وقت آپ رخصت ہوئی ہیں کتنا شک گزرا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ خدیجہ بہترین زندگی کی ساتھی تھی نبی کریم کی، بہت قوی مددگار تھی نبی کریم کی، تمام پریشانیوں میں، تمام دشواریوں میں نبی کریم کے ساتھ تھیں، ان کی تسلی کا باعث بنتی تھی۔ ہر جگہ جب نبی کریم کو دھمکایا گیا، نبی کریم کو نکالا گیا، نبی کریم کو دربدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، یعنی نکال کے شیخ ابو طالب، ہر جگہ بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا ہے۔ تو نبی کریم ایسے شخص کے لیے بالکل گریا کرتے تھے، ہر وقت روتے تھے۔ لہذا نبی نے کہا کہ خبردار خدیجہ سے کوئی مقابلہ نہ کرے۔ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا کہ جب میں تنہا تھا، خدیجہ نے اس وقت میرے پر ایمان لائے جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ نے میری مشکلات کا حل اس وقت کیا کہ جب میں پریشان تھا۔ خدیجہ کی منزل، خدیجہ کی عظمت ایسی ہے، بڑی عظیم مصیبت ہے۔ اپنے دلوں کو جنت المعلی لے جائیے، قبرستان ابی طالب میں اور ٹوٹے ہوئے مزار کی طرف جائیے جہاں صرف قبر ویران ہے، اور جا کے شہزادی کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے تعزیت پیش کیجئے کہ خدیجہ پر سلام و عزادارو۔ یہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت جناب خدیجہ نے نبی کریم سے وصیت کیا اور وصیت کر کے کہا کہ مجھے ایک وصیت سے فاطمہ سے کرنا ہے، نبی کریم سے کیا وصیت کیا؟ آواز دیا میری بچی کا خیال رکھیے گا، اس کو کبھی تنہا نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ وصیت کر کے کہا مجھے فاطمہ سے وصیت کرنا ہے۔ فاطمہ آئی، نبی باہر گئے، فاطمہ آئی، بی بی شہزادی سے کہا اے بیٹی، کبھی ماں نے تجھ سے کچھ نہ کہا لیکن آج اپنے بابا سے کہہ دوں کہ اپنے ابا، وہ ابا جو ابا امامت ہے، ردائے نبوت ہے، اس ردائے نبوت کو مجھے اس یہ وصیت ایسی تھی کہ جس وقت شہزادی نے گریا کرتے ہوئے بابا کی خدمت میں عرض کیا، نبی روئے کہ خدیجہ نے آج تک مجھ سے کچھ نہ کہا، اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت بی بی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، نبی پہ اتنا شاق گزرا، اتنا شاق گزرا کہ نبی نے اس کو سال کا غم قرار دیا، وہ پورا سال غم کا سال قرار پایا، اور یہی نہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن بنایا، اور اپنے کفن میں لپیٹنے اپنی ابا میں
لپیٹ کر قبر کی وادی میں قبر میں اتارتے ہوئے نبی نے رخصت کیا، اور کس طریقے سے رخصت کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ 5 سال کی بچی اپنی ماں کے جنازے کے قریب بیٹھی حسرت سے ماں کو دیکھتی رہی ہوگی اور فریاد کرتی رہی ہوگی، واہ اللہ واہ اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سے اور تمام سننے اور دیکھنے والوں سے اور تمام مومنین مومنات سے اس مختصر عزاداری، اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بنا کر قبول فرما۔ خدایا ہمارے اس تعزیت اور اس ہمارے پرسے کو زمانے کے امام جو وارث بی بی خدیجہ ہیں ان تک پہنچا دے۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ ساتھ زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليك يا خديجة الكبرى ورحمة الله وبركاته۔